یہ دیکھیے ہمارا ایک راؤنڈ ہو گیا ہے اور اس میں حاضرین آپ بھی سارے شریک ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ سوال جو ہے نا نہایت ہی مختصر اور وہ وغیرہ اور کمنٹ سے جو ہے نا وہ گریز کریں، اور جن سے جواب چاہتے ہیں ان کا نام بھی لیں۔ ویسے میں اپنے پینل سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس سوال کا جو جواب دینا چاہیں تو وہ ایک ضرور دیں، لیکن اس گفتگو جو ہے نا اس سوال جواب کے سلسلے کا آغاز میرے اپنے ایک سوال جو ہے مظہر عباس صاحب سے ہے۔ مظہر عباس صاحب، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے یہ بتایا کہ ترقی پسند تحریکیں جو ہے نا جو 70 کی دہائی تک جو ہے نا جو اپنا کردار ادا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے جمہوری تحریک مضبوط تھی، تو اب وہ ترقی پسند تحریک اور وہ انقلابی اور وہ کامریڈ کہاں گئے اور کیا ہوا؟ اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز ہوئے ہیں، ورنہ شاید نیب ریوائیو ہوتی ہے۔ اور آج بھی مالک صاحب جیسے لوگ موجود ہیں تو نیشنل پارٹی کو نیشنل عوامی پارٹی کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ دیکھیے، پاکستان کا جو لیفٹ ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول رہا ہے، چاہے وہ مختصر لوگ ہوں، چھوٹی جماعتیں ہوں، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ شعور کی طرف لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اب اگر ہم آج دیکھیں کہ ہم کمپرومائز اگر نہیں ہوئے ہوتے تو آج جو لوگ یہاں جمع ہیں ان میں کتنے پرسنٹ یوتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میسج یوتھ تک نہیں پہنچا۔ تو آپ نے وہ جو اسٹرگل جو اسٹرگل ہونی چاہیے، جو اسٹرگل ہے آئیڈیالوجیکلی، آپ آج 43 سال بعد بھی یہاں جمع ہیں، لیکن اگر میں اپنا سیلف اسسمنٹ کروں تو میرا خیال ہے میں اپنا وہ میسج یوتھ تک نہیں پہنچا سکا ہوں۔ آج جو یوتھ جس کے ساتھ گیا، اس وقت ہم اس پہ جتنی بھی تنقید کر سکیں، لیکن اس یوتھ کو کون لے کر واپس آئے گا؟ وہ یوتھ کس طرف جائے گا؟ وہ ڈسیلوژن ہو جائے گا سسٹم سے، یا آپ اس کے لیے کوئی میسج دیں گے، کوئی پروگرام دیں گے؟ پاکستان کی لیفٹ نے بدقسمتی سے اس تک نہیں پہنچ سکی، پاکستان کی لیفٹ وہ ریچ نہیں کر سکی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم نے، آپ اسٹوڈنٹ لیول پہ دیکھ لیں، آپ پیزنٹس لیول پہ دیکھ لیں، آپ اس میں جب نیشنل عوامی پارٹی تھی تو وہ ایک ہوپ تھی کہ پاکستان کی لیفٹ وہ ہے، کہ پاکستان کی لیفٹ کو کسی طریقے سے، اس میں بہت سے گروپس شامل تھے لیکن وہ یونائٹڈ تھی۔ پھر ہم کہاں تقسیم ہو گئے؟ بلوچستان والے بلوچستان کی سوچ رکھنے لگے، خیبر پختونخوا والے خیبر پختونخوا کی سوچ رکھنے لگے۔ پہلے وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے، اختلاف ہوتا تھا، ڈیبیٹ ہوتی تھی، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ جب 73 کا آئین بن رہا تھا تو کیا ہم نے اپنا وہ رول پلے کیا نہیں کیا، اس کے بعد صورتحال۔ تو آج میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈیموکریسی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ پولیٹیشنز کو اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنی ہے، کیونکہ آپ کا یوتھ جو ہے آپ کے بارے میں جو سوچ رہا ہے، پولیٹکس کے بارے میں جو سوچ رہا ہے، ڈیموکریسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، ہم اگر اس تک نہیں پہنچے تو کوئی اور پہنچے گا، اور پھر آپ اپنے آپ پر اسی طرح ری اسیس کر رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے لیفٹ کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا میسج ان لوگوں تک پہنچانے میں ناکام رہے، اور جو وہاں پہنچا وہ ان کو لے اڑا۔ جی زبیر صاحب، مظہر صاحب نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا جد و جہد میں اتنا جو ہے نا انوالو نہیں کر سکے جیسے کہ ماضی میں تھے۔ اور دیکھیے کہ ہم نے بھی ایک بات دیکھی کہ جو لیڈر سازی، جو رہنما ساز ہوتے تھے وہ تعلیمی اداروں سے نکلتے تھے اور ان کی یونینیں منتخب ہوتی تھیں۔ ضیاء الحق صاحب نے آ کر جو ہے نا یہ سب سلسلے کو ختم کیا، لیکن اس کے بعد آپ کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں اسٹوڈنٹس یونینیں نہیں بنی، اور اب تو جو ہے نا بس پنڈی سے پھر وہیں سے لیڈرز آئیں گے، تو یہ نئی نسل جو ہے نا وہ کہاں جائے گی؟ اور پی ٹی آئی جو ہے نا نوجوانوں کو لے گئے ہیں اسے اب
اسے آپ جمہوری جدوجہد میں کیسے لے جائیں گی؟ میرے جو خیال آ رہے ہے ہیں گھر میں، اتنی زیادتی نہ کریں کہ سارے لیڈرز پنڈی کی طرف سے آتے ہیں، باقی بھی نکلتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں اور بڑے ہمت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ مین سٹریم پولیٹکس میں رہ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں بڑی اچھی اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو آپ پر کافی مشکل وقت بھی آتا ہے، تو سب کمپرومائز نہیں ہوتے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اسٹوڈنٹ یونین کے تھرو آتی تھی، جس طرح جاوید ہاشمی، شیخ رشید اور بہت سے لیڈرز ہیں، وہ آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی آئی تھنک یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بہت بڑا فیلئر ہے، لیکن اس کے جو یوتھ کا جو مسئلہ ہے نا، یوتھ کا، وہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز، 3 جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئی تھنک ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، خاص طور پر میں ایڈمٹ کر سکتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، اور ریز بھی کرتا ہوں میں یہ، کہ وی آر ڈسکنیکٹڈ ود دا یوتھ، اور دا یوتھ از ڈسکنیکٹڈ ود اس، بیکاز وہ ان کے جو چیلنجز، وہ جو پاکستان کا تصور، جو ان کے مسائل ان کے حساب سے ہیں، وی آر ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دیم، ہم اس کو ایڈریس بھی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اور میرا خیال ہے ایک بڑی پازیٹیو ایک تقریر کی تھی بلاول بھٹو نے، جو ان کی آخری سپیچ تھی نیشنل اسمبلی میں، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی ٹاکڈ اباؤٹ، کہ تقریباً 60 ہی سیڈ دیٹ کہ 65% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں اس سے، ڈسکنیکٹڈ اس لحاظ سے ہیں کہ ہم وہی سیاست کر رہے ہیں جو کہ سن 90 کی دہائی میں ہوتی تھی، اور پاکستان کے مسائل چینج ہو چکے ہیں، چیلنجز ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اب جب الیکشن کا وقت آئے گا تو آپ ایک تھوڑا سا ڈفرنٹ دیکھیں گے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس جو یوتھ کے جو مسائل ہیں، یوتھ کے مسائل کیا، پاکستان کے جو مسائل ہیں، آج کے جو مسائل ہیں، یا ہم اسی میں بیٹھے رہیں گے جو کہ پرانے طریقے سے کرتے تھے۔ سو ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ ٹو میک این اٹیمپٹ فار دیٹ۔ زدران صاحب کے پاس مائک ہے، وہ کھڑے ہیں اور وہ سب کی طرف جائیں گے، سب کی طرف جائیں گے۔ جی آپ سوال کیجیے۔ میرا نام عیسیٰ بلوچ ہے، میں ڈاکٹر مالک صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جمہوریت کا جو سفر ہے، مستقبل ہے، یہ ہم اس طبقے کی گود میں بیٹھ کر جو جمہوریت دشمن ہے، اس کی گود میں بیٹھ کر ہم جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال، چھوٹا سا سوال۔ میرے خیال میں جب تک آپ میں جان نہیں ہے، آپ کمپرومائز کرتے جائیں گے۔ جس دن آپ کی پارٹی ایک طاقتور پارٹی بن گئی، دن آپ کسی کے ساتھ، کسی کے گود میں نہیں بیٹھو گے، آپ پھر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو گے۔ کمپرومائز عموماً کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اظہر عباس صاحب، مجھے میرا سوال اختر بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نام اظہر عباس ہے۔ وہ یہ کہ میں شاید اس بات سے پوری طرح سے اتفاق نہیں کرتا کہ لیفٹ پہلے بیچ میں کچھ کوششیں بھی ضرور ہوتی رہیں کہ بھئی الیکشنز میں بھی جائیں یا اپنے آپ کو بہت پاپولر بڑی پارٹیز بنائیں اور یہ اس طرح سے کریں، لیکن جو سب سے بڑا رول لیفٹ کا پاکستان میں رہا، میرے خیال میں کم از کم اپنی میں نے جتنی اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس کی، اور خاص طور پہ جو MRD کا ٹائم تھا، بڑا کروشل ٹائم تھا، اور اس کے بعد بھی وہ تھا ایک جس کو آپ کہیں ایک پریشر گروپ کا، اور وہ پریشر گروپ خود لیفٹ کی اپنی، چاہے وہ تعداد میں بہت کم ہو لیکن افیکٹو ان کا رول ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ بے شمار لوگ ایسے کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ہیں، جس میں آج سامنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو شاید ڈائریکٹلی لیفٹ کی ہارڈ کور لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں تھے، لیکن ان کی سوچ ضرور تھی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ BNP میں ہوں یا کسی اور پولیٹیکل پیپلز پارٹی میں ہوں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں، لیکن ان کی سوچ تو تھی، وہ پروگریسو تھی، وہ لیفٹ کی سوچ رکھتے تھے، وہ واقعی جمہوریت پسند لوگ تھے، اور آج بھی ایسے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ چاہے لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کوئی بہت اسٹرانگ نہ ہوں، لیکن تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو بہت میجر ڈویژنز نظر آتے ہیں اس میں، اور اس رول کو کیوں ایبڈیگیٹ کر دیا یا چھوڑ دیا گیا
کہ ایک افیکٹو پریشر گروپ کے طور کے اوپر تو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر رہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز بظاہر، میں ایگری کرتا ہوں مالک صاحب سے کہ کہنا آسان ہے باہر بیٹھ کر کے کمپرومائزز کے اوپر، لیکن جب آپ اندر ہوتے ہیں پالیٹکس میں تو آپ کو ہزار طرح کے کمپرومائزز اور یہ بھی کرنے پڑتے ہوں گے، لیکن ان کمپرومائزز سے روکنے کے لیے پریشر ضرور تھا کہ لیفٹ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تھرو آؤٹ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں فرنٹ پہ شاید پیپلز پارٹی ہوگی یا اور پارٹیز تھیں، لیکن لیفٹ کا افیکٹو رول تھا، تو وہ رول کیوں ایبڈیکیٹ کر دیا، وہ رول کیوں ختم ہو گیا؟ ٹھیک جی چلو دیکھیں میرے خیال میں بس سب رول آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رول اس میں سے کمزوریاں آئی ہیں، لیکن جہاں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ لیفٹ ڈویژنز یہ وہ ڈویژنز در ڈویژنز ہوئے، میرے خیال میں ان میں جوڑنے کی کوششیں بھی بہت ہوئی ہیں، اور ہم صرف اپنی اگر عوامی ورکرز پارٹی کو ہی کہیں تو 88 سے لے کے ہم کوئی 9-10 لیفٹ کی جو بھی چھوٹی بڑی گروپس پارٹیز ہیں ان کو جوڑا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ باقی مادہ کے جو لوگ ہیں وہ یونائٹڈلی کسی نہ کسی فرنٹ کی صورت میں اس کی اسٹرگل کریں، تو اس کی کوششیں تو ہیں، لیکن میرے خیال میں جو چیزیں آپ کو 70s کی یا اس سے پہلے کی جو موومنٹ کے اندر ایک اوور آل ڈیموکریٹک سیکولر موومنٹ کے اندر جو نظر آتا تھا، نیب کا حوالہ مدد صاحب نے دیا ہے، تو اس کے انہوں نے بعد میں ریزنز بھی بتائے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جو لیفٹ کے اندر تو پہلے بھی کوئی اتنی بڑی طاقتور، اگر پیورلی آپ یہ دیکھیں تو اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ باقی جو ہماری نیشنلسٹ پروگریسو فورسز کے ساتھ یونٹی تھی اور یونائٹڈ جو ہے وہ اسٹرگل تھی، وہ مضبوط کر رہی تھی۔ اس کے اندر ڈویژن آیا، اس کے اندر ڈویژن افغان ریولوشن کے بعد آیا کہ جہاں جب ہمارے ولی خان صاحب نے کہا کہ تریکی اوز اس بلڈ ہی ول ہیو ٹو پے ان بلڈ، جس سے ڈویژن پیدا ہو گیا پشتون اور بلوچ اور لیفٹ اور سیکولر موومنٹ میں۔ بلوچستان کے اندر دوست ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بلوچستان کی حد تک پارٹیاں بن گئیں، ہم اپنے جو ہے وہ 90s کے بعد سے کافی جو ہے وہ ڈویژنز آئیں، تو ہماری ٹریڈ یونین موومنٹ میں جو ہے وہ اس طرح سے نہ رہی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، نیو لبرل پالیسیاں بھی ہیں، ہماری اپنی آرگنائزیشن بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف وجوہات ہیں اور اس کو جوڑنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جوڑیں، لیکن ان تمام میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہمارے تاج حیدر بھائی جیسے اور دوسرے لوگ نظر آتے تھے، بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، وہ بھی وہاں ڈومینیشن دوسرے لوگوں کا زیادہ ہو گیا، اب اس طرح سے نہیں۔ میں پتہ نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، تاج حیدر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے میں ہیں؟ سمجھتا ہوں وہ ڈومینیشن دوسرے لوگوں کا زیادہ ہے۔ اچھا اچھا، کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس سوال کے؟ اچھا جی جی سوال کیجئے، لیکن تبصرہ نہیں، سوال ہی۔ خالد زدران صاحب جی آپ ذرا جی۔ سب کی باتیں سننے کے بعد صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی۔ جیسے بات ہوئی یوتھ کی، تو ہمارا یوتھ جو ہے وہ یوتھیا بن چکا ہے، جن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کراچی الیاس گوٹ میں ہیروئن کی پوڑی 100 روپے کی لیتا ہے اور شکارپور میں 50 روپے کی لیتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس یوتھ کو ہم کیسے گرون اپ کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہمارے ہاں جیسے آپ نے سمگلنگ کی بات کی، نسوار کی پڑیوں سے لے کر چرچ تک بہت کچھ آ رہا ہے۔ بینگ اے پولیٹیشنز اور اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کے آپ نے یوتھ کے لیے خود کیا کیا ہے؟ کیا آپ بھی ان کا حصہ بن گئے ہیں یا آپ نے کچھ ایفرٹس لیے ہیں؟ جی کس سے سوال ہے آپ کا؟ سب سے؟ جی جو کوئی بھی جواب۔ زبیر صاحب اسمبلی فلور پہ تو اچھا، میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ میں ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرتا رہوں۔ اچھا، میرا مسئلہ ہے آج کا اور کل کا، آنے والے کل کا۔ ایک تو اردو زبان میں جانے والے کل اور آنے والے کل کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ جو اب اس عمر میں آ کے تھوڑی مارکسزم سمجھ میں آئی ہے،
अच्छा, अब सीधी बात है, मेरी सियासत पेट से शुरू होती है, पेट पे ख़त्म होती है। ये मतलब जो इकनॉमिक्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, सियासत उसका सुपर स्ट्रक्चर है। सियासत इज़ 80% रेटोरिक, लफ्ज़ी वो होती, असल जो उसकी बुनियाद है वो प्रोडक्शन है। तो अब जो नौजवान का मसला इस वक्त है वो सीधी बात है कि वो उस पैदावारी अमल में किस तरीके से शामिल हो। एम्प्लॉयमेंट है, अख्तर साहब कह रहे थे नहीं आपको कोई नहीं पूछता पार्टी में, तो मैंने आज ही बैठ के जो डायरेक्शन दिया है, मैं इंचार्ज इलेक्शन सेल का हूँ कि हमारा जो थ्रस्ट होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। अच्छा, अब पिछले दिनों मंदोखेल कमेटी वहाँ बैठी हुई थी इस्लामाबाद में, फेडरल गवर्नमेंट के 4 लाख मुलाजमीन को रेगुलराइज किया गया और जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी। रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर सैकड़ों आदमी जमा होते थे, कहीं 4 आदमी भी जमा हो तो वो चैनल्स अपने वो कैमरे लेके पहुंच जाती हैं कि वहाँ 72 मीटिंग्स हुई, 17 घंटे की मीटिंग्स हुई, सिवाय एक छोटे से कमेंट के ये नहीं आया कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है, कि भाई ये लोग रोज़ आते हैं, 72 मीटिंग्स हुई हैं, हो क्या रहा है भाई, आप उनसे पूछें कि यार यहाँ क्यों जमा हो, रेड जोन है, इस तरीके से नहीं। तो अब कॉरपोरेट मीडिया के पास शायद इस बात के लिए वक्त नहीं है, ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो बाकायदा प्रोडक्शन कम करने के लिए, यानी 2 स्टील मिलें लगी थीं, एक ही कैपेसिटी की, एक ही डिज़ाइन की, एक कराची में, एक इस्फहान में। कराची की स्टील मिल बंद है, 1.1 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन थी, इस्फहान की इस वक्त 30 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रही है। और जब मैंने ज़ुबैर साहब से कहा कि जनाब अली ये मिल हमें चलाने दीजिए, इन्होंने कहा उठा लीजिए जिस भी हालत में। हमने कहा बैठ के मीटिंग करते हैं, कुछ तफसीलात तय करते हैं, उन्होंने कहा नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि ताज साहब मेरे तो वालिद साहब भी इस मंसूबे के ख़िलाफ़ थे। तो मैंने कहा जी मैं भी अपने वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं स्टील मिल को बंद नहीं करूँगा। तो इस वक्त जो असल मसला है वो हमें समझना चाहिए। असल मसला ये है कि और IMF भी क्यों हम पे अंगूठे के नीचे रखता है। मालिक साहब ने हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन में बड़ी खुशगवार फ़िज़ा कोयटे की थी, मैंने टाइप किया, तमाम प्रोविंसेस ने साइन कर दिया, मालिक साहब के दस्तखत, क्योंकि 20 से बलूचिस्तान आता है, सबसे ऊपर थे, हमने पास कर दिया। हफ्ते भर बाद मुझे प्रेसिडेंसी में बुलाया गया, मालिक साहब को भी बुलाया गया होगा, मालिक साहब तो नहीं गए, प्रेसिडेंट हमारी जमात का था तो हम चले गए। वो मुझे सीधी बात कहते हैं ये है आपको NFC अवार्ड ये देना है। हमने कहा साहब हम कैसे दे देंगे, ये तो नहीं हो सकता। कहने लगे जी हमें IMF को दिखाना है। मैंने कहा साहब मैं पहले अपने चीफ मिनिस्टर को दिखाऊंगा, दूसरों से बातें करूँ, कैलकुलेट करूँगा कि ये हो क्या रहा है। तो सेनेटर डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, इस लहजे में मुझसे बात की। मैं कहा एक्सेलेंसी मिस्टर प्रेसिडेंट, द डिसीजंस हैव ऑलरेडी बीन टेकन, आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी डन। महीने भर बाद हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन शायद उसके लिए मीर मुर्तज़ा को मारने की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे ही कर देते, ख़त्म हो जाती। तो अब ये चीज़ें जो हैं, और IMF का कंट्रोल किस हद तक बढ़ गया है हमारे ऊपर कि अब हम सांस नहीं ले सकते बग़ैर उनकी मर्ज़ी के। और रियासती ढांचे में जो भी लोन लेके आए वो सबसे काबिल है,
ये सूरत हाल बन गई। इसको हम सिर्फ अपने मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ा के और एक्सपोर्ट सरप्लस पैदा करके हम इस सियासत को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हमने कोई इकोनॉमिक रिवाइवल की प्लान बनाई, क्या हमने कोई, ये मज़हर अब्बास साहब ये मुझे अभी कह रहे थे अपनी याददाश्तें लिखो। अब वो वक्त नहीं मिला, हम फौरन आते, नहीं तो मैं इन्हें बताता कि इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का 136वां बाब वो मैं परसों भेज के आया हूँ 136 उसको मैं रैंडम